ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. تمہاری بیویاں اگر وہ اپنی پراپرٹی چھوڑ کے مر جائیں تو ان کو اولاد بھی کوئی نہ ہو تو تمہاری بیویاں جب مر جائیں اور اولاد بھی کوئی نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا. بیوی کی پراپرٹی میں سے آدھا مال شوہر کو ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر بیوی کے بچے ہیں فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو اس صورت میں شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا 1/4 ملے گا. مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ یہ سب مسائل کب وصیت پوری ہونے کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد میں بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یہ مسائل کا حل ہوگا. اچھا یہ تو شوہر کے لیے بیوی کے مال میں سے حصہ تھا. بیوی کے لیے شوہر کے مال میں کب کتنا حصہ ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے. بیویوں کے لیے ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے 1/4 ہے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد نہ ہو. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر تمہارے مر جانے کے بعد تمہاری بیوی کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ اولاد ہے تو پھر ہمارے بیوی کو ہمارے مرنے کے بعد میں اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملے گا ہمارے چھوڑے ہوئے مال میں سے. یہ بھی حصہ وصیت پوری کرنے کے بعد اگر وصیت کیا ہے تو اور قرض ادا کرنے کے بعد. کل تک کے مسائل ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا وہ آگے کی بات. ایک بچہ ہو تو کتنا, ایک بچہ 2 بچیاں ہو تو کتنا ہے, 2 بچیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بچیاں ہیں تو کتنا, وہ بات آگی تھی. آج کے سبق میں شوہر اور بیوی کے لیے پراپرٹی میں کتنا حصہ ملے گا. اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا, اگر بیوی مر گئی تو بیوی کے مال میں شوہر کو کتنا حصہ ملے گا. آج کا ہمارا سبق اس پر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ دیکھو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تم کو آدھا ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں. ابھی اولاد بھی بیوی مر گئی ہے, اس کا شوہر تھا, اس کا شوہر اس کی بیوی تھی. اب یہ اس کی بیوی ہونے کی حالت میں اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے ہونے کی حالت میں مر گئی ہے. ابھی اس کے نکاح میں آنے سے پہلے اس کی بیوی تھی سمجھو, تو اس کے ذریعے سے بھی اسے بچے ہوئے تھے, اس کے بچے ہیں, اب کے شوہر کے بچے, پہلے تو شوہر کے بچے ہیں, تو وہ ایسا بھی رہتے کیا رہتے بچے نہیں ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ پہلے شوہر کے ساتھ بچے نہیں ہیں, اب موجودہ شوہر کے بھی بچے نہیں ہیں, تو پھر اس وقت میں بچے نہ ہونے کی صورت میں بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے شوہر کو آدھا مال ملے گا. سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اچھا اگر بچے چھوڑ کے مری ہے بیوی, چاہے وہ اس شوہر کے بچے ہوں یا پہلے کے شوہر کے بچے ہوں, تو پھر اس صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا؟ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر چھوڑ کر مرے عورتیں بیویاں
بیویاں اولاد ترکنا، تو بچے چھوڑ کر مرنے کی صورت میں مرنے والی بیوی کے شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا وصیت پوری کرنے کے بعد، یا قرض ادا ہے، قرض ہے تو پھر قرض ادا کرنے کے بعد میں۔ یہ تو بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کو حصہ کتنا ملے گا اس کے بارے میں ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں مرد کو آدھا مال ملے گا بیوی کا، اور اولاد ہونے کی صورت میں مرد کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ اب یہاں ذرا سمجھو اس مسئلے کو، اولاد ہونے کی صورت میں ایک بہت ہمیشہ بتا رہا ہوں آپ کو دن سے، وصیت یہ میراث پراپرٹی پر عمل نہ ہوتا ہے، پراپرٹی پر عمل پہلے جنازے کی مرنے والے کی تجہیز تدفین، اس کے بعد پھر قرض کی ادائیگی، اس کے بعد پھر وصیت دیکھی جائے گی۔ چارواں مسئلہ ہے، چارواں کام ہے وصیت، یہ پراپرٹی کا میراث کا۔ تو ہمارے لیے آج کے سبق پر اور ہمارے ماحول پر، معاشرے پر ذرا نگاہ ڈالو، اس پر عمل ہو رہا ہے کیا نہیں؟ تو بیوی یا تو بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے، یا پھر اگر ماں کے گھر جا کو رہتی ہے، اگر وہاں جا کو مر گئی تو پھر مرد کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا، کچھ بھی حصہ دیتے نہیں، جبکہ قرآن بول رہا ہے مرد کو بچے نہ ہونے کی صورت میں آدھا مال ملے گا، بیوی کا آدھا مال ملے گا۔ اب ماں کے گھر کو چلے گئی یا پھر گھر میں کو مر گئی تھی، اب وہ پراپرٹی کاٹنے کی بات آتی نہیں، سب کاٹتے نہیں سب۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر شوہر کے گھر والے آ کر، اگر شوہر کے گھر میں مر گئی تو شوہر کے بیوی کے گھر والے آ کر شوہر کے گھر سے بیوی کا پورا مال اٹھا کر لے جاتے ہیں، یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر بیوی اس کے ماں کے گھر میں آپ کو مر گئی ہے تو پھر پوچھنا نہیں، اسے کچھ ملتا بھی نہیں، اسے اس کا بھی حصہ ہے کیا؟ ہو گیا ختم، رشتہ ہی ختم، رشتہ ہی ختم۔ بیوی مر گئی تو بس اب ختم، اور دوسرا ہو گیا ختم۔ کہاں ختم ہے؟ کہاں ختم ہے صاحب؟ کہاں ختم ہے؟ تمہیں ختم کرے تو ختم ہوگا کیا؟ اگر ایک بیٹی کو دیا تھا ایک بندہ ایک بیٹی کو دیا تھا ایک آدمی کے نکاح میں، ایسی پہلی بیٹی مر گئی، اگر بھائی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ایسا اچھا بندہ میری بیٹی کو اور میرے گھر کے لیے داماد اس قسم کا ملتا ہی نہیں کہ ان کا، اگر اپنی دوسری بیٹی بھی، پہلی بیٹی نکاح کیا تھا، چند سال رہی، مر گئی، پھر اگر اپنی دوسری بیٹی بھی ہے، یا پھر طلاق شدہ ہے، یا پھر بیوہ ہے، تو کچھ بھی ہے، دوسری بیٹی ہے، اگر ایسا داماد ملتا ہی نہیں بول کر اگر اپنی دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح تو دیا تو رشتہ نہیں تو ختم ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی جب گوشت پکتا تھا یا کوئی اور چیز، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کو اور ان کی سہیلیوں کو گھر میں پکا ہوا گوشت یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا تھا، اس مال یا اس گوشت کو حضرت خدیجہ کی بہن کو یا ان کی سہیلیوں کو دے کر بیچتے تھے۔ کیوں؟ میری بیویوں کی یہ سہیلیاں تھی، اس کی یہ بھان تھی، رشتہ جمع کرنے کے واسطے۔ بیوی کب کی مر گئی؟ بیوی کے مرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے لیے کچھ تحفہ تحائف گوشت یا ان کی بہن کے لیے کچھ گوشت بھیجتے تھے۔ ابھی کئی کو بھیجتے تھے صاحب، کئی کو بھیجتے تھے۔ رشتہ کرتی ہے تو پھر بس ختم ہو، وہ رشتہ جنگ کو رہنا ان کا۔ ہمارے ماحول معاشرے میں اس قسم کا کوئی سسٹم اور کوئی نظام نہیں ہے۔ طلاق بھی ہوتا ہے بس تو ختم ہو، اب کہاں کو دقت تو اب ایک دم اب جنگلی جانوروں کے ساتھ ایسا لے کر کیا پھاڑ کے ایسا، ارے بھائی جب جڑنا نہیں ہے تو پھر کیا بولتے اسے مناسب انداز سے جدائی نہیں کرنا چاہیے۔ جڑنے کے کام کریں گے، جڑنے کی باتیں کریں گے، جب جڑتا نہیں ہے سر سے پانی اوپر چڑھ کے اس وقت اس صورت میں جب الگ کرنے کی بات ہے تو وہ سب چیزیں اب الگ ہو کے الگ کرتے وقت میں بھی مرد اپنی طرف سے اسے کچھ جوڑا دے کر کچھ ہدیہ تحفہ دے کر الگ کرو، یہ سب چیزیں مسائل ہیں۔ جب عورت کو جدائی کے وقت میں جب چٹنی بول کر الگ کرتے وقت میں
اسلام کی تعلیم ہے جوڑا کو جسے ہدیہ دے کر تحفہ دے کر الگ ہو جاؤ الگ کر لو، اس سے کہ انسان سیٹ نہیں ہو رہا. اگر انسان جدا ہونے وقت میں بھی اگر جوڑا دے کر جدا ہونے کی بات ہو رہی ہے، جدا ہونے کے وقت میں بھی جوڑا دینے کی بات ہو رہی ہے، اب جوڑ کر رہنے کے بارے میں کتنے رسول نہیں ہوں گے؟ اللہ کو اس وقت میں بھی جوڑا دے بول رہا قرآن دوسرے بارے میں اٹھا کر دیکھو سب بتا دیا تھا وہاں پر. جدا ہوتے وقت میں بھی بیوی کو جوڑا دو، یہ ہے جوڑ میں ایسے وقت میں کتنا سا رکھنا دل اس کا سسٹم اور اس کے اصول زندگی کے قرآن مجید میں ہے کیا نہیں رکھے. دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے آیا نہیں ہے. یہ سب سسٹم وہی ہے. سو بیوی کو چھوڑ کے وقت میں بھی جوڑا دے کر چھوڑ دو، اس کا کی علیحدگی کی اجازت کر لو، وہی مطلب ہے. تمہیں الگ ہو تو کیا ہوئی، الگ ہو تو کیا نہیں تو کیا. ان سے دشمنی کیا وجہ ہے؟ نہ دشمنی کیا وجہ ہے؟ محبتوں کو حل کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اس کے علاوہ نفرتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلام نہیں ہے. سمجھ میں آتی بات؟ بیوی کی مرنے کے بعد شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ ملے گا اور اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا. 1/4 100 اگر چھوڑ کے بنی ہے بیوی تو پھر 100 روپے میں سے شوہر کو 25 روپے ملیں گے اولاد ہونے کی صورت میں. اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں اگر بیوی 100 روپے چھوڑ کر بنی ہے تو بیوی کے مال میں سے شوہر کو 50 روپے ملیں گے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں 50 روپے، اولاد ہونے کی صورت میں 25 روپے. اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. آخر قرآن کے اس حکم پر ہماری قوم عمل کرتے ذرا بتاؤ. میں بھی اور اس پوری دنیا کی علماء بھی یہ سوچ کر تسلی اور سکون کی سانس لیتی ہے چلو بھائی ہماری قوم قرآن مجید کے الحمد کے سر پر عمل کر رہی ہو، چلو بھائی ہماری قوم قرآن مجید کے 20 فرض پر عمل کر رہی بول کر تسلی کے ساتھ تھے، ہم 30 ساتھ تھے. ہماری قوم کس آیت پر عمل کرے ذرا بتاؤ مجھے. الحمد کے حفظ سے لے کر والناس کی زین تک یہ آیت پر عمل کرے کرنی ہے نہیں کرنی صاحب. آپ اگر پوچھیں کہ کیسا نہیں کرنی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اور پوری دان چھوڑ رہا اللہ کے سنے پر عمل نہیں کرنی ہے. اب کس پر عمل کرنی ہوگی؟ جب اس پر عمل نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کو عمل کرنا، کسی اور کو فالو کر رہی ہے. جب ایک آدمی مرد نہیں کرتا کیا عمل کر بھائی کو اب وہ بھی نہیں پڑھتا اور وہ 30 کا اسٹیپ اب یہ ابھی اسے سنتا بھی نہیں پڑھتا بھی نہیں ہے تو مطلب کیا ہے؟ اہل حق کے ساتھ نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ سننی نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اہل حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ باطل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سنتوں پر عمل کرنا مطلب کیا ہے؟ بدعات پر عمل کرنا. کوئی پہلی بات عالموں سے جڑا ہوا نہیں، مطلب کیا ہے؟ جاہلوں سے جڑا ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آگے سمجھیں. تو اس لیے قرآن پر عمل کرو بھائی. ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے، بتا دیا ہے. ہمارے باپ میں نہیں بنتے، ہمارے باپ دادا بھی اتنے ماتا نہیں بولتے. اللہ بول رہا ہے، اللہ کو بولنا ہی چاہیے، اس لیے اللہ بول دیا ہے. ہمارا باپ ہم کو تیار نہیں کیا، اللہ تیار کیا ہے. اللہ پتا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کون پیدا کیا ہے تو اسے کیسا استعمال کرنا، اسے کیسا استعمال کرنا، اس لیے کون سب بولا ہے، بولنا چاہیے تھا تو اس لیے اللہ بول دیا ہے. تو اس لیے بیوی دل پر جاتی ہے تو یہ اگر اولاد نہ نہیں ہے تو پھر اس وقت مرد کو آدھا حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے تو اولاد ہونے کی صورت میں مرد کو 1/4 چوتھائی حصہ ملے گا. آگے سمجھیں. ابھی تو بیوی کے مال میں سے بیوی مر گئی تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا وہ مسئلہ یہاں تک تھا. اب سمجھو شوہر مر گیا ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا اب وہ مسئلہ سمجھو. اچھا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. ان کے لیے مطلب بیویوں کے لیے 1/4 چوتھائی حصہ ملے گا. مما ترکتم تمہارے چھوڑے ہوئے، تمہارے مردوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے. کب؟ ان لم یکن لکم ولد، اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو مرد کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 چوتھائی حصہ ملے گا. دیکھو تمہیں ایسا سمجھو رکھو اب تک کا مطلب ہی سیم تھا تو یہ مطلب سیم کا ہے. اب تک بیوی مرد تو شوہر کو کتنا ملتا وہ یہ سیم کا ہے صاحب، سیم کا ہے. اس لیے یہ سب مسائل بیٹھ کر نوٹ کر لینا. ارے ہمارے قرآن میں اللہ یہ سب بولا کیا مر گیا تو اتنا بیوی کو نوٹ کرنا ہے سر، نہیں تو پھر پیدا نہیں ہوتا.
سننا جب کوئی بات سنتے ہیں تو اسے نوٹ کرنا چاہیے تاکہ یاد رہے بات، یا پھر ہمارے گھر محفوظ رہے، یا پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد کو پتا چلے کہ ہمارا بابا یکتا نہیں تھا، اگر یکتا تھا تو بھی اس کا رشتہ علماء سے تھا، علماء کے درس میں بیٹھتا تھا، علماء کے درس قرآن میں بیٹھتا تھا، درس حدیث میں بیٹھتا تھا، ان کے جھول میں جاتا تھا، ان کی تحقیقی باتیں، تفسیر کی باتیں نوٹ کرتا تھا. ہماری قوم کو پتا چلے ہمارا باپ عالموں کا عاشق تھا، عالموں کا باغی تھا، عالموں کو پتا چلے ہماری قوم کو. اب تمہاری یہ ہسٹری، تمہاری ڈائری ہماری قوم اپنی نسل دیکھے گی تو وہ بھی کیا کرے گی، ہمارے باپ کے دھیان دے کرتے ہوئے ان کا بیان بڑا پسند نہ کرتے ہوئے تمہاری نسل بھی علماء کے خیال ہو جائے گی. ہمیں نوٹ نہیں کرتے، لکھتے پڑھتے سنتی، یہاں سے سنتے، اب وہ دور نہیں صاحب، یہاں سے سنو قرآن چھوڑنے کا دور نہیں ہے، جو سنتے اس کو عمل کرنے کا دور ہے. وہ زمانہ چلے گیا، سن کر چھوڑنے کے بعد عمل کرنے بولنے کا زمانہ چلے گیا. اب جو سنتے ابھی اس پر عمل کرنا ہے. اب اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہونے والا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کمپیئر کر لو، دیکھو بیوی مر گئے تو بیوی کے مال میں سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا مال ملے گا، پہلا مسئلہ. اب دیکھو یہاں اگر شوہر مر گیا تو اولاد نہ ہونے کی صورت بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو شوہر کے مال میں سے، مرد مر گیا تو مرد کے مال میں سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ ملے گا. اور فورتھ اگر بیوی مر گئی تو بیوی بچے نہ ہونے کی صورت میں آدھا ملے گا. دو مسئلے نہ برابر ہے، برابر نہیں. اس لیے یہ سب مسئلے یاد نہ کر تو لکھ لینا بیٹھو، تبھی یاد ہو رہا ہے، یا پھر ریکارڈ کر لینا، یا پھر ریکارڈ ہوتا ہے بعد میں اسے محفوظ کر لینا چاہیے. ورنہ اس کے علاوہ پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا. آپ کو یاد کرنا چاہیے. قرآن یاد نہیں کرو پھر کیا کرتے بولو، اللہ کا کلام یاد نہیں کرے، سمجھے سنے نہیں ہے، نوٹ نہیں کرتے پھر آپ اس کے بیان اور اس کا کلام آپ نوٹ کرتے بولو. سمجھا گیا؟ نوٹ کرنے کی کوشش کریں، سمجھے اللہ کے کلام کو سمجھیں. اچھا سمجھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے بیوی مر گئی ہے تو بیوی کے مال سے مرد کو آدھا ملے گا. مرد مر گیا ہے، اولاد نہیں ہے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو مرد کے مال سے چوتھا حصہ ملے گا. دونوں مسئلے ایک نہیں، الگ الگ ہے. اب جو دوسرا مسئلہ ہے تو دوسرے مسئلے پر غور کرو. اگر مرد مر گیا ہے، اولاد چھوڑ کے مرا ہے تو اولاد چھوڑ کر مرنے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. مرد مر گیا ہے، اولاد ہونے کی صورت میں اولاد ہے، اولاد چھوڑ کے مرا ہے، اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اب اوپر کے مسئلے پر دیکھو، بیوی مر گئی ہے، اولاد بھی ہے، اولاد چھوڑ کے مری ہے تو پھر اس وقت مرد کو کتنا حصہ ملے گا؟ اولاد ہونے کی صورت میں مرد کو چوتھا حصہ ملے گا. دو مسئلے کہاں برابر ہے صاحب؟ الگ الگ ہے. سمجھا گیا؟ نوٹ کرنے سے آ ہوگا بھائی، نوٹ نہیں کرتے آپ یہاں پر. ٹھیک ہے، خلاصہ بول دیتا ہوں. اگر بیوی مر گئی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں مرد کو آدھا حصہ ملے گا. اولاد ہے تو اس وقت میں بیوی مر گئی ہے تو پھر اس وقت مرد والے کو چوتھا حصہ ملے گا. دوسرا مسئلہ، مرد مر گیا ہے، اولاد نہیں ہے تو اس وقت میں بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. مرد مر گیا ہے، اولاد چھوڑ کے مرا ہے، اولاد بھی ہے تو اس وقت بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. پھر بولتا ہوں سمجھو، بیوی مر گئی ہے، اولاد نہیں ہے تو اس وقت مرد کو آدھا حصہ. بیوی مر گئی ہے، اولاد چھوڑ کے مری ہے تو اولاد ہونے کی صورت میں مرد والے کو چوتھا حصہ. مرد مر گیا ہے، اولاد نہیں ہے تو اس وقت میں بیوی کو چوتھا حصہ. مرد مر گیا ہے، اولاد چھوڑ کے مرا ہے، اولاد ہے، اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ. اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. 4 5 میں بول دیا. اب تو آپ کیا مانتے ہیں ایسے کم جو باتیں ہوتی نہیں ہے اور وہ چوتھائی 8واں 5واں یاد نہیں ہوتے. اس لیے ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے. نوٹ کریں گے تو یاد رہیں گی، یاد رہیں گے تو پھر پتہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے پراپرٹی میں سے ہمارے بیویوں کو یا ہمارے بیویوں کی پراپرٹی میں سے ہمارے مرنے کے بعد شریعت جو بول رہی ہے اسے کتنا حصہ ملنا دینا ہے تو پھر اپنے حقوق اور اپنے پراپرٹی کو قرآن کے احکامات کو تعبیر تفصیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.